اب ذرا قرآن سنو، اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ ان سے پوچھو یہ قرآن میں ہے کہ نہیں؟ میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اسی سے ثابت کروں گا۔ عورتیں بھی سن لیں، یہ جو آئی ہیں برائی کرتے کرتے تھکتی نہیں ہے۔ کون ہے وہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ اللہ فرماتا وہ ہے جو ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، برائی کرتا ہے۔ میری بات ہو تو ہٹا دو، یہ تو اللہ کی بات ہے۔ قرآن کا ایک لفظ غلط نہیں ہو سکتا، اور جو قرآن کے لفظ کو غلط مانے اس کا ایمان ہی غلط ہے۔ جی جی جی۔ میں نے قرآن کی آیت بھی پڑھ دی۔ اب کتنے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں۔ ذرا سا موقع ملے غیبت کر دی، چغلی کر دی، برائی کر دی۔ او لوگو، اللہ فرماتا ہے غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ لا لا۔ ابھی سوچا؟ اب گریبان میں جھانک کے دیکھو کتنی برائی کر رہے ہو، اور ابھی کہہ رہے تھے پلیٹ میں نہیں کھلائیں گے، دوستی نہیں کریں گے۔ بھول میں تھے، پتہ نہیں تھا، بھول میں تھے۔ اور عورتوں کا تو یہ عالم ہے، دو چار اکٹھی ہوئی، نہ اللہ اور رسول کا ذکر ہے، نہ کوئی اچھی بات ہے، کسی کی ساس کو لپیٹ دیا، کسی کے سسر کو لپیٹ دیا، اور موقع چلا تو پورے محلے کی عورتوں کی برائی کر گئی۔ ایک ہی عورت اتنا اخبار خبریں نہیں چھاپ سکتا جتنی عورت چھاپ کے چلی جاتی ہے۔ وہ بھی آج توبہ کر کے جائیں یہاں بیان میں۔ انہوں نے شیر محمد خان، یہی نام ہے نا تمہارا؟ نام بھی بڑا لمبا چوڑا ماشاءاللہ۔ انہوں نے دعوت دی ہے تو میں حاضر ہوا ہوں، تو چاہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ باتیں آپ لے کر کے جائیں، تاکہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے، تاکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہم کھڑے کہاں ہیں، کھڑے کہاں ہیں۔ خالی باتوں پہ لڑ رہے ہیں، خالی باتوں پہ لڑ رہے ہیں۔ کتنی برائی کرتے، پیٹھ پیچھے چغلی کرتے، غیبت کرتے ہیں۔ اب غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت۔ بولو آج کے بعد کوئی غیبت کرے گا؟ آج کے بعد کوئی چغلی کرے گا؟ ہاں نہ تو بولو، بولو انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ۔ تم آہستہ بولیو، ہاتھ اٹھاؤ اور وعدہ کرو، بولو انشاءاللہ۔ ارے یار پیارے، اگر ایک کی بھی قبول ہو گئی نا، ایک کی بھی، اب رکھ لو، ایک کی بھی اگر قبول ہو گئی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ نبی کی بارگاہ میں حضرت شاعر صاحب، نبی کی بارگاہ میں دو عورتیں گئیں، اپنے مسائل پوچھنے گئیں، دو عورتیں۔ نبی نے ڈائریکٹ کیا کہا معلوم ہے؟ نبی بولے تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو؟ دونوں ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنے لگی، کہنے لگی آقا کون بہن اپنے بھائی کا گوشت کھا لے گی؟ آقا بولے تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو؟ آقا قسم ہے رب ذوالجلال کی، ہم نے اپنے بھائی کا گوشت نہیں کھایا۔ میرے نبی نے فرمایا کھا کے آئی ہو؟ آقا سچ پوچھو نا تو آج ہم نے گوشت ہی نہیں کھایا۔ نبی نے فرمایا جاؤ ادھر اور اپنے حلق میں انگلی کرو اور قے کرو، پلٹی کرو۔ دونوں عورتیں ادھر گئیں، حلق میں انگلی کری، پلٹی کری تو گوشت کی بوٹیاں نکل رہی تھیں۔ اب تو ان کی حالت خراب، کہنے لگی قسم رب ذوالجلال کی آمنہ کے لا
ہمارا یقین کرو ہم نے آج گوشت کھایا ہی نہیں تھا مگر یہ بوٹیاں کہاں سے نکلی؟ میرے نبی نے فرمایا تم کسی کی غیبت کر کے آئی ہو، چغلی کر کے آئی ہو، پیٹھ پیچھے برائی کر کے آئی ہو۔ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ دکھاوا اتنا چل لیا نا، اللہ معاف فرمائے۔ پاکستان میں جیسے پہلے کوئی نعت پڑھتے تھے نا تو لوگ تھوک لگایا اور نوٹ برسانا شروع کر دیا۔ اب گن کے کیوں دے رہا ہوں؟ میرا کوئی قرضہ تھوڑی آ رہا، کوئی طریقہ آ گیا، دیں گے 1 2 3۔ اب سب لوگ دیکھ رہے ہیں بڑے نوٹ دے رہے ہیں 4۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، یا تو میرا قرضہ آ رہا تو گن کے دے رہے ہیں، کم نہ پہنچ جائے زیادہ نہ پہنچ جائے۔ تو میں تو تمہارے یہاں آئے ہی پہلی مرتبہ ہوں، ابھی 2-1 سال سے پہلے بیچ کا مجھے یاد نہیں ہے، سمجھ رہے؟ تو قرضہ تو کوئی سوال نہیں۔ تو پھر اب مطلب یہ ہے کہ اے لوگوں دیکھو میں نے یہ دیا، اے لوگوں دیکھو یہ دیا، اے لوگوں یہ دیا۔ اگر دکھاوے کا نوٹ کیا، اگر نماز پڑھو گے تو وہ بھی منہ پہ مار دی جائے گی۔ مگر یہاں معاملہ یہ ہے کہ نہ تو دکھاوے کا ہے نہ قرضے کا، بس پہلے سے ہی چلی آ رہی ہے، پہلے سے سیکھو مسائل۔ دینا بھی سنت ہے، لینا بھی سنت ہے، مگر طریقہ یہ ہو نہ پڑھنے والا ڈسٹرب ہو اور نہ سننے والا ڈسٹرب۔ دائیں ہاتھ سے دو، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ کچھ لڑکے تو صحیح بتا رہا ہوں آتے ہیں نوٹ دینے تو 500 کا نیچے رکھ رہے ہیں اور دے رہے ہیں 10 کا۔ لو ریحان صاحب یہ دکھاوا نہیں ہے کیا؟ 500 کا کیوں رکھے بڑا نیچے؟ تاکہ لوگ دیکھیں بڑا پیسے والا۔ کچھ لوگ آئیں گے تو مجھے کم دیکھیں گے اور چینل کی طرف کو منہ دکھائیں گے تاکہ میرا بھی فوٹو چپ جائے۔ لے حضرت، لے حضرت۔ یہ ساری چیزیں ہیں کیا؟ اس لیے باتیں کر رہا ہوں، ہو سکتا کسی کے دل میں آ جائے، ایک بھی بندہ سدھرے تو میری تقریر کامیاب ہو جائے۔ مسجد میں اگر 10 روپے دیں گے 10 تو بیٹھے بیٹھے دل میں سوچیں گے یار امام صاحب نے بھی میرا نام نہیں بولا، بھائی امام صاحب نے نام نہیں بولا، بار بار کبھی کھانسے پھر دیکھے گا کہ میرا نام لے دے۔ اور اگر دھوکے سے ان کا یا ان کا نام آ گیا اور ان کا نہیں آیا تو وہیں قسم کھا کے آتا اب ذرا رہ کے دکھائیے مسجد میں تم کیا ہو گیا انسان۔ یہ ساری باتیں موجود سیکھنے کی ہیں۔ کم سے کم اس مجمع میں 8-10 ایسے ہوں گے جو کھڑمتو ہوں گے، کھڑے کھڑے موتنے والے، باقی نہیں رہتا۔ تسلیم بھائی اگر گھر میں ناپاک، گھر میں کتا ہو، ناپاک آدمی ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور یہاں ابا بھی ناپاک ہے اور بیٹا بھی ناپاک ہے، پوتا بھی ناپاک ہے، پھر کہتا ہے یار کام میں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ پاک تو رہو تھوڑے بہت۔ اللہ اللہ بات نکل نہ جائے ذہن میں رکھنا۔ نوٹ دینے والوں برا مت مانیے بیٹا، تم خوش قسمت ہو، تمہاری وجہ سے ان لوگوں کو مسئلے یاد ہوگا، سمجھے؟ کہیں کل کو تم کہو یار اور جا دینے تیری بڑی کاٹ دی حضرت نے۔ لوگ چڑھانے والے بہت زیادہ، صحیح بتا رہے ہو؟ لوگ چڑھانے والے بہت زیادہ۔ یہ نہیں پتا چلا وہ تو بیچارہ نوٹ دے کے گیا، جب دے کے گیا تو کتنے لوگوں کو مسائل یاد ہوئے، کتنے لوگوں۔ ادھر آؤ، ادھر آؤ بیٹا، تم یہ کیا پہنے ہوئے؟ ہاں یہ کیا ہے؟ یہ کڑھا، بس تم پہنو گے کیا؟
मर्दों को चूड़ी कड़े जेब देते हैं क्या? खुद सोचो। मगर इन बच्चों को पता नहीं था। ये भी तो हमारे ही हैं यार, अगर हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? बोलो कौन बताएगा? अगर हम नहीं बताएंगे तो कौन बास के बाल देखो जैसे गधा चढ़ गया, पता नहीं कौन सी कटिंग लाया निकाल के यार। क्या बनना चाह रहा है? कान के ऊपर, यहाँ के ऊपर पूरा मैदान खाली, यहां से कटवा दिए टकला, ऊपर झबरा, फिर कैंची लगवाता। इधर मैंने देखा कई लड़कों के कैंची लगवाता, कैंची। एक रोड जा रहे हैं इनकी मस्जिद को, एक जा रहे हैं उनकी। कैंची। होश में आओ, होश में। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो प्यारे, सुनो, तवज्जो रखना। नबी का गुलाम वो होता है, इमाम हुसैन पाक का गुलाम वो होता है जो फजर की नमाज ना छोड़े, जोहर की ना छोड़े, असर मगरिब इशा की ना छोड़े, और दिल में ये रहे मेरे हुसैन ने करबला में सजदा नहीं छोड़ा, गुलाम हुसैन मस्जिद में सजदा नहीं छोड़ेगा। बाबा नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हाथ उठा के नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान सकाफी। अच्छा, नारे हैदरी का मतलब जानते हो? हैदर कर्रार, मौलाए कायनात हजरत अली, हमारे दादा सैयदों के दादा। अल्लाह, प्यार करते हो? अरे हर ईमान वाला करेगा, और नहीं करेगा तो उसके ईमान में खोट है। हाँ हाँ, मगर सुनो, मौलाए कायनात का नाम लेते हो, नारा हैदरी बोलते हो, इनकी एक अदा सुना दूं अगर इजाजत हो तो। सुनना चाह रहे हो? अच्छा, जितने अच्छे अच्छे लोग, आप भी अच्छे हो, अच्छे से मतलब समझदार लोग थे वो पीछे बैठे हैं, और जितने बच्चे थे कूदने वाले वो आगे रख दिए। मगर खैर कोई बात नहीं, वहीं से सुनना। कुरान की एक आयत है, कुरान की आयत सुनो, कुरान की आयत। उससे पहले मैं दो तीन तमहीदी बातें बांधू। पेशाब, ओ बेटा, ओ बच्चे, मोबाइल तवज्जो मेरी तरफ। पेशाब कोई पी सकता है? नहीं। क्यों? इसलिए नापाक। ठीक है। अगर पेशाब कपड़े पे एक दरहम से ज्यादा लग जाए, एक दरहम से ज्यादा अगर पेशाब लग जाए कपड़े पर, तो उसको धुलना पड़ेगा, तभी तो नमाज होगी। और नबी एक मर्तबा कब्रिस्तान से निकल के जा रहे थे, तो नबी ने एक खजूर की शाख तोड़ी, उसको चीरा, दो आदमियों की कब्र थी, एक इस पे गाड़ दी और एक इस पे गाड़ दी। सहाबा ने पूछा, आका ऐसा क्यों किया? जो भी काम नया होता था ना, पूछते थे, तवज्जो रखना, ऐसा क्यों किया? नबी ने फरमाया, इन दोनों कब्र वालों पे अजाब हो रहा था, और ये मैंने शाख गाड़ दी है, जब तक ये हरी रहेगी उस वक्त तक ये तस्बीह पढ़ती रहेगी और अजाब नहीं होगा। इसीलिए हम फूल भी डालते हैं ताकि तस्बीह भी हो जाए और खुशबू भी हो जाए। जिन्हें तस्बीह और खुशबू नहीं चाहिए, जो मर गए मरदूद, जिनकी फाता न दुरूद, उनको तो छोड़ो, वो तो यहां भी बदबूदार वहां भी बदबूदार। मैं खुशबूदार की बात कर रहा हूं, तवज्जो रखना। तो सहाबा ने पूछा, आका इन पे अजाब हो रहा था? कहा, इनमें से एक शख्स वो था जो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। पेशाब करता था, छींटाते थे, नापाक रहता था। तो अब सुनना, पेशाब नापाक। कोई बेटा पेशाब पीने लगे, बाप ने हट हट, माँ उसे खाने नहीं, हट हट, उसके बर्तन अलग कर दिए जाएंगे। शाबाश, बहुत अच्छा, ऐसे ही करो। बाज़ फुक़हा फरमाते हैं,
مسئلہ سن لینا، میں آنکھیں کھول کے کرتا ہوں تاکہ ایک بات، اور اگر ادھر ادھر کرو گے تو میں ہٹ جاؤں. بڑی محنت سے بلایا، بڑی مشکل سے تاریخ، تو کچھ باتیں دے کے جاؤں گے. فقہا فرماتے ہیں جیسے پیشاب ناپاک ہے ویسے ہی شراب ناپاک ہے. ناپاکی میں پیشاب کی طرح شراب اگر کپڑے پہ لگ جائے تو جیسے پیشاب ایک درہم سے زیادہ، ایسی شراب ایک درہم سے زیادہ، تو وہ کپڑا ناپاک. اب کیسا یار مولا کائنات حضرت علی آئے ہے کرم اللہ وجہ کریم کا چاہنے والا ہے کہ جس منہ سے آقا کا نام لے اس منہ سے شراب پیے، اس منہ سے شراب پیے. اب حضرت علی کی بات سنو. قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ. اس کی جو شان نزول ہے، اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ لکھا ہے اس کے صفحے پر ادھر حاشیہ ہوتا ہے نا، اس میں گھر جا کے دوسرے سپارے کی آیت ہے نا صاحبی، بولو نا، ہاتھ نہیں ہے، اچھا یہ ہاتھ ہے، دوسرے سپارے کی آیت ہے یہ، گھر جا کر کے دیکھنا. ادھر شان نزول میں ایک واقعہ لکھا ہے، وہ بتانا چاہتا ہوں. حضرت علی سے متعلق ہے. حضرت علی کیا فرماتے ہیں سنو. آج کتنے لوگ شرابیں پی رہے ہیں، کتنے لوگ بیئر پی رہے ہیں شراب کے نام پر. اور اگر بیاہ شادی ہو جائے تو پہلے تو لوگ ناچنے والی عورتوں کو لاتے تھے جن کو نچنیے رنڈی وغیرہ بولتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پیسے تھوڑے کم ہو گئے، وہ زیادہ لینے لگی تو آدمیوں کو لانے لگے جن کو بھانڈ بولتے ہیں. ان کو عورتوں کے کپڑے پہنائے، جھوٹی عورتیں، وہ ارے سچی تھوڑی تھی، نقلی تھی. ان عورتوں جیسے کپڑے پہنائے، کریم پاؤڈر لالی بالکل عورتوں کی طرح بنایا، انہوں نے اپنے دل بہلا لیا، ان کو نچا دیا. اور اب تو بس لانے کی ضرورت، ڈی جے رکھو، محلے کے گھوڑے کافی. محلے میں اتنے گھوڑے مل جائیں گے، نچکئیے ناچنے والے اتنے مل جائیں گے. اور اماں سمجھائے گی نہیں، پھپھو خالہ سمجھائے گی نہیں، چھت پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہی ہے، بیٹا ناچ رہا، بھتیجا ناچ رہا، بھانجا ناچ رہا، اجی شرٹ اتار کے گھما رہا، ننگا ہو گیا کہیں کا ننگا، پینٹ نکلی جا رہی ہے نچکئیے کی. بعد میں اماں بھیج رہی ہے 20 کا نوٹ لے جاؤ. اس سے پوچھو کولے مٹکا رہا ہے، گانے پہ ناچ رہا ہے، شرم و حیا غیرت کرو. یہ کولے کسے دکھا رہا ہو؟ کس کے سامنے کولے مٹکا رہے ہو؟ چھت پہ تمہاری اماں کھڑی ہے، دیوار پہ تمہاری بہن کھڑی ہے، دروازے پہ تمہاری بھانجی کھڑی ہے. کم سے کم اپنی بہن بھانجی کی تو شرم و حیا کرو، غیرت کرو کچھ. ارے کسے کولے دکھا رہے ہم؟ کیوں ناچ رہے ہم؟ شرم و حیا غیرت کرو. پہلے کا مسلمان حفاظت کرتا تھا بہن بیٹی کی، آج اپنی بہن بیٹی کو ناچ دکھا رہا ہے. قرآن کی ذرا آیت سنو. اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اب حضرت علی کا واقعہ رہ نہ جائے، مولا کائنات سیدوں کے دادا کی بات آ گئی، کہوں گا ضرور. جو شراب پینے والے ہیں اور مولا کائنات سے محبت کرتے ہیں، آج سے توبہ کر لینا، انشاءاللہ کربلا والوں کا صدقہ تمہارے گھر میں برسے انشاءاللہ. سنو، حضرت علی فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں، آئے ہائے
کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہیں تالاب ہو، کیا ہو بولو، اور اس تالاب کے پانی میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں۔ امام حسین پاک کا نام لینے والوں، کربلا والوں کا نام لینے والوں، اہل بیت کا نام لینے والوں، ارے یار یہ تو وہ گھرانہ ہے جہاں پہ حضرت جبریل بھی اندر آنے کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ یہ وہ گھرانہ، کبھی محرم پہ بلاؤ گے تب سناؤں گا تمہیں تو پتہ چلے گا، مگر بیچ میں بات آ گئی تو بتائے دیتا ہوں۔ حضرت علی فرماتے تالاب کے پانی میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں، مل گیا وہ، اور وہ پانی زمین میں خشک ہو جائے۔ کیا ہو جائے بولو؟ زمین میں خشک ہو جائے، اور وہ پانی زمین میں خشک ہو گیا، خشک ہو گیا دونوں۔ اب اس گرمی کے موسم میں ہو ہی جاتا، اب اس زمین پہ گھاس اگ آئے، جم جائے، جم آئے، جو بھی اپنی زبان میں بولتے ہو، گھاس اس زمین پر آ جائے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ آقا علی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں وہ پانی میں شراب اور وہ پانی زمین میں، اور اس زمین پہ گھاس جمائے۔ آقا علی فرماتے ہیں اب اس گھاس کو اگر میری بکریاں چر لے، میری بکریاں کھا لے، آقا علی فرماتے ہیں علی وہ ہے کہ ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا۔ آقا علی فرماتے ہیں شراب پانی میں، پانی زمین میں، زمین میں گھاس، گھاس بکریوں کے پیٹ میں۔ اب میرے آقا علی کا تقویٰ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیوں گا۔ اور تم مولا کائنات کے چاہنے والے، کربلا والوں سے پیار کرنے والے، پھر شراب؟ منہ میں شراب آ سکتی ہے کیا؟ جس منہ سے اللہ کا نام لو۔ میری بہنیں بیٹھی ہیں، ایک باریک مسئلہ سمجھا دوں اگر اجازت ہو تو۔ مجھے یہ بتاؤ سمجھ میں آ رہی ہے باتیں؟ اچھا ہاتھ بہت اٹھاتے ہیں کیونکہ یہ بھی ہم لوگوں نے تمہیں سیلف اسٹارٹ کر دیا، ہر بات پہ ذرا اٹھاؤ ہاتھ۔ شاعر صاحب آئیں گے وہ بھی کہیں گے ہاتھ اٹھاؤ۔ ہیلو، ہاں ٹھیک ہے۔ مقرر صاحب آئیں گے وہ بھی کہیں گے اٹھاؤ ہاتھ۔ ناظم صاحب کہیں گے اٹھاؤ ہاتھ۔ سمجھے؟ تمہاری عادت پڑ گئی، مگر ایسا نہیں ہے، جوش میں اور ہوش میں رہا کرو۔ ہر جگہ ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا، ہر جگہ سبحان اللہ بھی نہیں کہی جاتی ہے۔ ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، بولے صاحب فلاں صاحب کی اماں کا انتقال ہو گیا، نیچے سے بولے سبحان اللہ۔ موقع محل تو دیکھو، موقع تو دیکھو، کہاں سبحان اللہ اچھا کلمہ ہے، اللہ کی پاکی بول رہے ہیں، مگر وہ کہہ رہے ہیں فلاں صاحب کی ماں کا انتقال ہو گیا، یہ بولے سبحان اللہ۔ کم سے کم سوچو تو تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر میں آگے بڑھاؤں بات۔ جوش میں اور ہوش میں دونوں ہو، امتحان لے لوں تو پھر اٹھاؤ ہاتھ، دیکھوں کون کون سننا نہیں چاہتا۔ تم بھی سننا نہیں چاہتے ہو؟ جوش اور ہوش دونوں رکھو۔ آج تمہیں پھسلنے نہیں دوں گا، پھسلنے نہیں دوں گا، توجہ رکھنا۔ اب دوسری بات چھیڑ رہا ہوں، دوسری بات اٹھا رہا ہوں۔ آج کے بعد کوئی غیبت تو نہیں کرے گا، شراب تو نہیں پیے گا، چغلی تو نہیں کرے گا، غیبت تو نہیں کرے گا۔ غیبت کو چغلی کو تھوڑا سا سمجھا دوں۔ اگر میرے اندر کمی ہے اور اس کمی کو میری پیٹھ پیچھے بیان کر رہا تھا کوئی، اتنے میں دوسرا آ گیا، اس نے کہا کیا یار اس کی پیٹھ پیچھے برائی کر رہا، تو وہ کہے گا میں کیا جھوٹ بول رہا ہوں؟
क्या ऐसी बात थी नहीं, सच्ची बात है? तो कि हाँ यार सच्ची तो है। सुनो, अगर मेरे अंदर कमी है, इसी कमी को मेरी पीठ पीछे बयान करना, इसी चीज का नाम गीबत है। और मेरे अंदर अगर कमी नहीं है, फिर गढ़ के बना के बयान करना वो गीबत नहीं है, वो तोहमत है। क्या बोलो? वो तोहमत है। याद, और तोहमत की सजा गीबत से भी बढ़ के। मैंने कहा नहीं कहा, अल्लाह ताला के जितने हुकूक हैं, जितने हुकूक हैं, अल्लाह ताला अपने करम से माफ फरमा देगा। मगर तुमने अगर किसी की चुगली की, गीबत की, बुराई की, अल्लाह ताला उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक कि वो बंदा माफ ना कर दे जिसकी के गीबत की थी, चुगली की। एक हदीस ऐसी सामने आती है, एक शख्स नमाजी भी था। सुनो बेटा, सुनने की बात है बच्चों। एक शख्स नमाजी भी था, रोजे भी रखता था, ज़कात भी देता था, हज भी किया, सारे काम किए, सारे काम, बड़ा मुत्तकी परहेजगार, अब तो जन्नती हो गया। मगर उसे फरिश्ते जहन्नम में ले जा रहे हैं। उसकी एक आदत गलत थी। वो आदत क्या गलत थी? गाली दिया करता था वो। क्या दिया करता था बोलो? कुछ लोग गाली बहुत देते हैं। जबान को जरा कब्जे में रखा करो, कब्जे में। नबी ने फरमाया ना, दो चीजों की तुम हिफाजत कर लो, जन्नत की जमानत मैं ले लूंगा। दो चीजें कौन कौन सी? उनमें से नंबर 1 जबान है। बहुत सारे इतनी गाली, इतनी गाली, इतनी गाली, इतना इतना बदतमीज इंसान है कि घर में आया, लाइट भाग गई तो बीबी को ही गाली बकरिया। कितने लोग हैं बीबी को गाली बकते? बहुत सारे हैं ना। और फिर आंगन में खड़े होकर और तमाशा देखने वाली कुछ औरतें, आदमी छतों पे खड़ी हो जाती है और खड़ी है, यूं सुन रही है जैसे बड़ा नेक काम हो रहा, यूं सुन रही है, उसकी बेइज्जती हो रही है। और वो और चढ़ गया, वो और गुस्से में औरों को देख देख के उसकी माँ की गाली, बहन की गाली, नानी की गाली, अजी पूरे शजरे को गाली। वो और चढ़ गया। जहन में रखना ये बात, बीवी को जो गालियां देते हैं उसका बिचारी का कसूर नहीं। लाइट भागना उसका कसूर है क्या? फ्रिज में पानी ठंडा नहीं हुआ उसका कसूर है क्या? तुम्हारा काम नहीं चल रहा, गाली वो सुन रही है। गया मोटरसाइकिल की सर्विस करने, कोई सर्विस कराने आया नहीं, घर में आके बीवी की सर्विस कर डाली। अरे अल्लाह के बंदो, कुछ तो सोचो। उस गरीब ने क्या किया है? वो तुम्हारी माँ को खाना दे रही है, बाप को खाना दे रही है, तुम्हारा रिश्तेदार आ जाए उसे चाय बना के दे रही है, खाना दे रही है। क्या समझते हो तुम? क्या जानते हो तुम? स्कूलों में एक हफ्ते में एक दिन की छुट्टी, इतवार की छुट्टी होती है, मदरसों में जुमे की छुट्टी होती है, मगर चूल्हे की किसी दिन छुट्टी नहीं होती है। चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, उसे सुबह को तुम्हारे लिए नाश्ता, दोपहर को तुम्हारे लिए खाना, शाम को तुम्हारे लिए खाना। तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए, तुम्हारा सर दबाएगी, पांव दबाएगी, तुम्हारे कपड़े धो करके प्रेस करेगी। अरे अगर तुम्हें ठंडा गर्म पानी चाहिए, ठंडा गर्म पानी भी तुम्हें देगी। वो अपने आप को कुर्बान कर देगी, तुम्हारे पांव दबा रही है, वो भी तो बेचारी नाजुक होती है। आज तक किसी आदमी ने अपनी बीवी के पांव दबाए हैं क्या? अपनी बीवी का सर दबाया है क्या? वो लोहे की है क्या? वो प्लास्टिक की है? बेटा वो मोबाइल हटाओ वहां से, मुझे बोलने दो, वरना मैं वो हो जाएगा सब गड़बड़। क्योंकि आदमी बना के लाता है, सुनाता है, और तुम मोबाइल उस पर शुरू कर देते हो और वो चूचू करने लगता है। तवज्जो रखना, वरना मेरा क्या, दुकान तो तुम्हारी कमजोर हो रही है। फिर लोग समझ लेंगे कि यार ऐसे मैक को क्या, ऐसे मैक वाले को क्या बुलाना जो ढंग से बुलाते ही नहीं। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला सबके घरों में खैर और बरकतें अता फरमाए। अच्छी खासी बात होती हुआ रुक जाती, जानते हैं। तवज्जो रखो ओ बेटा, नहीं तवज्जो रखो। अब
اس کی کوئی چھٹی نہیں ہے. تمہارے گھر والوں کو کھانا دیتی ہے، کیا وہ لوہے کی ہے؟ اس کے کبھی ہاتھ پاؤں میں درد نہیں ہوتا ہوگا؟ اس کے سر میں درد نہیں ہوتا ہوگا؟ وہ کسی سے محبت نہیں کرتی ہے؟ تم اپنے باپ سے خوب باتیں کر رہے ہو، تم اپنی ماں سے خوب باتیں کر رہے ہو، تم اپنے بھائی بہن سے خوب باتیں کر رہے ہو. اگر اس نے فون لگا کے اپنے بھائی سے بات کر لی تو تم نے ڈنڈا پکڑ دیا، گالیاں بک رہے ہو. اور وہ تمہارے رشتہ داروں کو کھانا بنا کے دے رہی ہے، اگر اس کا بھائی آ گیا، اس کی بہن آ گئی تو تم کہتے ہو آ گئے بھکاری، آ گئے ننگے، آ گئے کھانے کے لیے. بولو اس کے بھی تو باپ ہے، وہ اس کی بھی تو ماں ہے. وہ او لوگو سنو، ایسی بیوی گھر میں نوکرانی تو بن کے رہ سکتی ہے مگر بیوی بن کے نہیں رہ سکتی ہے. اگر تمہیں بیوی بن کے بنا کے رکھنا ہے تو سیدہ فاطمہ اور حضرت علی کی زندگی کو اپنانا ہوگا.